پیرنٹس ہیں نا وہ اب اپنی کیونکہ دس از ویری ویری بیڈ پیرنٹنگ رائٹ، دس از آل ٹیریبل پیرنٹنگ. جب ہم کہتے ہیں کہ جی دے کمنگ فار یور کڈس، اب آپ اپنے بچے کو ولنگلی وہاں پہ لے کے جا رہے ہو تھوڑے بہت پیسوں کے لیے، آپ اس کو ایک ایڈ میں فیچر کر رہے ہو. جس طرح عمر بھائی نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں نا مکس ہو کے نا گند بڑھ جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل ایک ہے کہ آپ کی ایک ایکسٹریم سیکشول فیٹش ہے، ٹھیک ہے، دیٹس ون تھنگ آن اٹس اون، دیٹس یعنی وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اچھا پھر آپ کہتے ہو کہ آپ کے بچے ہیں وہ اور یہ چیزیں ساتھ آ گئی ہیں، اسی کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ سیکس ٹوائز اور اللہ معاف کرے جو چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، پھر آپ کا ایک لیگل ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے جو کہ اس پورنوگرافی چائلڈ پورنوگرافی کے خلاف ڈیسیجن تھا، اس کے اوپر بات پڑی ہے، پیچھے کتاب پڑھی ہے جو کہ اسی چیز کو پروموٹ کر رہی ہے. آل آف دیز تھنگس کمبائنڈ ٹوگیدر میک اٹ ویری میسی بیکاز یعنی یہ ایسا مطلب وہ چیزیں جو دے ڈونٹ گو ٹوگیدر، دیز تھنگس ڈونٹ گو ٹوگیدر، ان کو آپ نے ساتھ کیا. آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح بھی ہم الومناٹی کی بات کر رہے ہیں، ہالی ووڈ کے اندر نا یہ بڑی ویل نون بات ہے کہ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، اور اس کی ایگزامپلز ہیں اگر آپ سرچ بھی کرنا چاہیں. ایک بڑا مشہور ایکٹرس تھا 1980s 90s کا، کوری فیلڈمن، اس نے پورا ان کو ایکسپوز کیا کہ وہ جتنا بچپن میں ابیوز ہوا ہے، اینڈ ہی لٹرلی سیڈ کہ آئی واز ہم اینڈ ادر چائلڈ ایکٹرز ور پاسڈ اراؤنڈ ان پارٹیز، یعنی ایک ڈائریکٹر سے دوسرے کے پاس، پروڈیوسر کے پاس، ایگزیکٹو فلانے کے پاس، یہ وہ کہتے ہیں وی ور پاسڈ اراؤنڈ بیکاز وہ ایک اپنی سیکشول ڈیجنریسی کے اندر اتنے آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ ناؤ دیئر فیٹش بیکمز دس. ڈرو بیریمور کے بارے میں، یعنی وہ لڑکی تھی 12 سال کی عمر میں، شی بیکیم اے کوک ایڈکٹ، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب کوکین لیتی تھی. کیون اسپیسی کا کیس ہوا، بہت سارے کیسز ہیں جو کہ سامنے آئے جہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ دیر از اے ہیوج انفلوئنس آف چائلڈ پورنوگرافی، چائلڈ ابیوز، پیڈوفیلیا ایون ود ان ہالی ووڈ. اور دیکھیں جب انہوں نے اس چیز کو پش کیا نا، اب یہاں پہ یہ اس چیز کو اب نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں. دس از ناؤ دا فرسٹ اسٹیپ فار دیٹ. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی ہوئی ہے جس کو وہ کہتے ہیں MAP، میپ، ٹھیک ہے، مائنر اٹریکٹڈ پرسن. ٹیڈ ایکس پہ 2 ٹاکس ہیں جو کہ یہ بات کر رہی ہیں کہ پیڈوفیلیا جو ہے یہ ایک سیکشل اورینٹیشن ہے، اور کوئی بندہ بھی جو کہ ایک لبرل کوٹ ان کوٹ مائنڈ کا ہے نا، وہ پیڈوفیلیا کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کسی منہ سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. مطلب ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے پرنسپلز قرآن و حدیث ہے نا، آپ کس منہ سے ڈیفینڈ کریں گے پیڈوفیلیا؟ آپ کہیں گے نہیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بات سنیں، آپ بلیو کرتے ہو کنسنٹ کے اندر کہ اگر لوگ اگر کنسنٹ ہے تو ٹھیک ہے، یعنی اسی لیے آپ نے کہا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اوکے ہے کیونکہ دونوں کا کنسنٹ ہے. ہمارے یہاں اوکے نہیں، ہم تو کہتے ہیں نکاح ہونا چاہیے. اچھا آپ نے کہا 2 مردوں کے بیچ میں تعلق بھی کنسنٹ سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر اڈلٹ اور بچے کا ہو رہا ہے، جو اور اڈلٹ وہ جو کہتا ہے کہ آئی ایم اے مائنر اٹریکٹڈ پرسن، کتنا پیارا ورڈ ہے نا کہ آئی ایم اے مائنر، میں مجبور ہوں کہ میری تو دیکھیں میری تو اورینٹیشن ہے ہی ہے، میں تو اس طرح میں ہوں ہی ایسا، آئی ایم بورن دس وے. اب یہ بھی آپ کہہ دیں گے، اور آپ یہ کہیں کہ میری اورینٹیشن، اب آپ مجھے ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، میں ان کو فیور بھی دوں گا، میں ان کو ٹوائز بھی لے دوں گا، میں ان کو، بچہ خوش رہے گا، بچے زیادتی نہیں ہوگی، بچہ کنسنٹ سے کرے گا، اور یہ ہمارا ایک ہوگا. اب یہ اس چیز کو آپ نارملائز کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ لے جا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے شیطان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اب یہ جو خطوات شیطان ہے یہ آرام سے ہوتے ہیں، یعنی ایک سیڑھی پہ پھر دوسری سیڑھی پہ. تو ابھی LGBT والا معاملہ اتنا ہائپڈ اپ ہو گیا کہ اب اس کا نیکسٹ لاجیکل پروگریشن جو ہے وہ پیڈوفیلیا ہے. ہم لوگ ابھی ویسٹ میں آپ دیکھیں نا، ابھی ہم پاکستان کو چھوڑ دیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو بھی LGBT والی بات کر رہے ہیں یہ آپ کا نیکسٹ لاجیکل پروگریشن یہی ہے. بیکاز ویسٹ میں تو LGBT اتنا پھیل گیا، گے پرائڈ پریڈ یہ وہ، کہ اب ان کے لیے وہ تو سیلنگ پہ پہنچ گیا نا کہ گے میرجز ہو رہی ہیں، کپلز وہاں پہ فلاں کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہو اب اس کے بعد کہاں جائیں؟ اب اس کے بعد پیڈوفیلیا. آپ اپنے آپ کو ایک سیکشل اورینٹیشن کے طور پہ لے کے جائیں، آپ کے ہم بھی ایک سیکشل مائنورٹی ہیں، ہم بھی پسے میں، ہمارے بھی احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہمیں الاؤ کیا جائے. اللہ معاف کرے کل کو اگر یہ آتھرائز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہاں کریں گے؟ اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں مینشن کر دوں کہ جس طرح آج پیڈوفیلیا کے بارے میں ہمارا فیئر ہے اور ریپلشن ہے اس کمیونٹی میں بھی اور اس کمیونٹی میں بھی، نان مسلم کمیونٹی میں 20 سال بعد یہی ریپلشن کبھی LGBTQ کے بارے میں تھی. بالکل تھی، 1980s تک تھی، 80s 90s میں تھی، اس کمیونٹی میں بھی اور اس کمیونٹی میں بھی تھی، بالکل تھی. اور لیکن وہ ٹائم کے ساتھ کم ہوئی ہے. ان لوگوں نے ختم کیا اس کو، ختم، میں یہ کہہ رہا ہوں ختم تو نہیں ہوئی، خیر اس سوسائٹی میں ابھی بھی ریپلشن بہت زیادہ ہے نان مسلم کمیونٹی میں، لیکن پیڈوفیلیا اس کی لاجیکل پروگریشن ہے. جی. اور آج سے 20 سال بعد آپ
اگر سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ کافی ایکسیپٹیبلٹی آ چکی ہوگی, پتہ نہیں جس طرح سے آپ نے بھی ایکسپلین کیا پیڈوفیلیا کے بارے میں, نعوذ باللہ نیو جینز نکل آئے ہوں گے, یو نو such a bad, I mean it's one of the worst I think of all of this gand جو which we have discussed, یہ LGBTQ transgenderism اور whatsoever فحاشی, it's the worst of this all. اگر بچوں کے ساتھ کوئی بندہ کرے جو معصوم جانے ہیں, جنہوں نے دیکھیں یہ وہ کرائم ہے جو پنشبل بائی ڈیتھ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ایک بچے کے ساتھ یار مطلب آپ کی کون سی ہیومینٹی ہے, کون سے ہیومن رائٹس ہیں یہ بچوں کے بارے میں. مطلب ایون میں تو کہتا ہوں کہ ایک بندہ اس کو باقاعدہ گرومنگ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ گروم کر رہے ہیں, یو گرومنگ کڈز ٹو دس سیکشول کائنڈ آف ایکٹیویٹی, رائٹ. بچوں کو چھوٹی عمر سے اس طرح کی فلمیں دکھا کے, اس طرح کا کانٹینٹ دکھا کے, چیزوں سے ایکسپوز کر کے یو گرومنگ دیم کہ وہ آپ کے لیے پریپ اپ ہو جائیں. دیکھیں سیٹنزم کی ہم نے بات کی کہ کیوں یہ سب سیٹانک ہے. چرچ آف سیٹن کا جو فاؤنڈر ہے اینٹون لوے جو ہے, اس نے یہ ٹرم کوائن کی تھی اور پھر آگے جا کے اور بھی لوگوں نے اس کو یوز کیا کہ ڈو ایز دا ولٹ, ٹھیک ہے, جو آپ کی مرضی آپ وہ کریں, ٹھیک ہے. ایلسٹر کراؤلی جو تھا یو کے میں, وہ بھی یہ کہتا تھا. تو ڈو ایز دا ولٹ کا کیا مطلب ہے کہ ڈو ایز یو وش. اور اس وقت اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ جو لبرل پرنسپل ہے اور ایون جو سیٹنزم ہے, اس کے اندر جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرسوٹ آف پلیجر. وہ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پلیجر از اکول ٹو ہیپینس. تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے پلیجر کو, اپنی ہوا کو, اپنی شہوت کو پرسو کریں گے which will give us happiness, but that is not happiness. یعنی آپ یہ کہتے ہو کہ صرف چسکے لے کے نا میں زندگی میں خوشیاں لے لوں گا. اب آپ کی چسکے لینے کی حد کیا ہے؟ حد کوئی نہیں ہے. حد صرف یہ ہے کہ دو پارٹیز جو بھی ہیں, کچھ بھی آپ پلیجریبل کام کرنا چاہتے ہو, آپ اور وہ راضی ہوں تو دیٹس اوکے, دیٹس آل گڈ. تو راضی ہو کے آپ کچھ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. اچھا پھر اس میں آپ یہ بھی اپلائی کریں, ایک لا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. آپ اپنی ڈیزائرز اور ہوس کے پیچھے چلتے رہیں گے, اگر اپنی خواہش ہو, جیسے آپ نے کہا چسکے لے کے, تو آپ اپنی ہمیشہ وہ پوری کرتے ہیں. لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کے مطابق آپ کا ایک وقت جلدی آ جائے گا جب آپ کو نا اس میں مزید مزہ نہیں آ رہا ہوگا. آپ کی یوٹیلیٹی جو ہے نا مارجنل ہوتی جائے گی, مارجنلائزڈ ہوتی جا رہی ہے, وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ناؤ یو نیڈ سم تھنگ نیو, so now you need something else to and or something bigger, جس ڈرگس کا ایگزیکٹلی. اچھا وہ ہم ایک بات کر رہے تھے کہ جو یہ سینیریو چلا آ رہا ہے نا, یہ کیوں کرتے ہیں آخر الومیناٹی, یا شیطان کیوں چاہتا ہے کہ فحاشی ایک چیز سمجھ آتی ہے, پھر یہ ہومو سیکشولیٹی نیکسٹ لیول ہے, اس سے پھر بچوں کا معاملہ پیڈوفیلیا, یہ اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, اللہ کا ایک ٹیچنگز ہے, پوری گائیڈنس ہے, جس کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے اور اس کو بار بار سدھارتے رہے, ٹھیک کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کراتے رہے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ ایک نظام اسٹیبلش, ٹیسٹ ہے پورے دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ ہے چونکہ فری ول ہے, لوگوں کی فری ول کے ذریعے اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے اصل میں. اور اللہ کی بات جس میں یہ ہے کہ جی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, انسان کو حق پسند ہونا چاہیے, انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے, اخلاقیات اور اچھے کام کرنا, جس سے ایک مورل ایتھیکل بیوٹیفل سوسائٹی ول بی کریٹڈ. ایکچولی اللہ یہ چاہتے ہیں انسانوں کی فری ول کے ذریعے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہوتے بائی فورس تو وہ تو ہو جاتا, لیکن شیطان اس کے اپوزٹ چاہتا ہے. جب یہ اس طرح کا یعنی چھوٹا موٹا گند نا, چوری کر لینا, کسی سے بزنس ڈیل کر کے تو اس کو دھوکہ دے دینا, یہ چھوٹا شاید رہ گیا ہے معاملہ. بڑی سوسائٹیز کو تباہ کرنے کے لیے نا, مجھے جو سمجھ آتی ہے, یہ ہومو سیکشولیٹی, پھر اس سے نیکسٹ لیول پیڈوفیلیا, اس کو نارملائز جب آپ کر دیں گے تو جو بچوں کی جنریشن خراب ہو چکی ہوگی. مثال کے طور پہ بچہ جب ابیوز ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا, اگر ہر دوسرا بچہ ابیوز ہوا ہوگا, ایک وقت ایسا آ جائے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اور یہ پیڈوفیلیا کہ جی یہ تو ہم مجبور ہیں, یہ تو ایک اورینٹیشن ہے, اس کو کیا کر سکتے ہیں, یوں کر کے لاز بن جائیں اور پروٹیکٹڈ بائی لا ہو جائے. جب ایک جنریشن میں ہر دوسرا بچہ ابیوز ہوا ہوگا, وہ جب بچے بڑے ہوں گے اور سوسائٹی کو سنبھال رہے ہوں گے, وہ کوئی سوسائٹی ہوگی, وہ تیس نیس ہو چکا ہوگا, اللہ کا نظام بن جائے گی, جہنم, دنیا جہنم بن جائے گی. عجیب, اٹ ول بی کریزی. بیمار اس میں کہ قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اچھے لوگ ہوں گے اس وقت, بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. لگتا ہے یہ وہی سوسائٹی ہوگی.